حفاظت کرنی. ہم بے غیرت لوگ نہیں ہیں, ہم غیرت مند ہیں, اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. جیسا غربت و مہنگائی ہو گٹر کے ڈھکن ہے نہیں ہے, ملک سب سے پہلے, اور یہ ملک اسلامی ملک ہے. پھر وہی مضمون لوٹا دوں میں, لوگ کہتے ہیں اسلامی کہاں سے آ گیا, میں اور آپ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ ہمارے سارے کام مسلمانوں والے ہیں کیا؟ پھر بھی مسلم ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے, یہ وعدہ کیا ہے. پھر اگر کر رہے ہیں تو گنہگار ہیں, مسلم ہیں گنہگار ہیں. پاکستان نے بھی کلمہ پڑھ کے التزام کیا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, بن رہا ہے تو گنہگار ہو رہا ہے مسلم. امریکہ میں 100% اسلامی قانون بن جائے پھر بھی وہ مسلم اسٹیٹ نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے یہ التزام ہی نہیں کیا کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے. اتفاق سے 100 قانون پر ایک غیر مسلم سارے 5 نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, مسلم نہیں بن جاتا, کیونکہ التزام تھوڑی کیا ہے, اپنے اوپر لاگو تھوڑی کیا اس نے. اسلامی حکومت ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریکٹیکلی اسلام نافذ ہے یا نہیں. اسلامی حکومت کا تعلق اس سے ہے کہ آئین کیا کہتا ہے, اس کا قانون کیا ہے, لا کیا ہے. آئین پاکستان کا یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. اس بیس پہ پاکستان اسلامی کنٹری ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ تو اس لیے یہ سارے فضول قسم کے لوگ تمہیں پاکستان کے خلاف لے کے جا رہے ہیں اس, اور لیبل اسلام کا, قرآن و سنت کا, خلیفے کا لگا رہے ہیں. ان کے پاس کمبختوں کے پاس کوئی خلیفہ اویلیبل نہیں ہے جس کو یہ لا کے بٹھا دے ہمارا باپ بنا کے. یہ صرف لاشیں گرائیں گے, دھماکے کریں گے, اور جو ان کی بات نہیں مانے گا اس کو بھی قتل کریں گے. جیسے شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا, انہوں نے پاکستان کی محبت میں بات کی, اڑا دیا ان کو. اس وقت خدا کی قسم بہادر وہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں, ایسے بہت ہیں. بہادر وہ ہے جو ملک کے فیور میں بول رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکومت نے تو کہا کہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر. ہم نے مانا, دوسری بھی کی, ہم نے دوسری کی اجازت کے بغیر تیسری بھی کی, تیسری کی اجازت کے بغیر چوتھی. نہ صرف یہ کہ اجازت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے سب نے روکا. ہم نے کہا روک کے دکھا دو. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, قانون کی ایسی کی تیسی. تو غیر شرعی قانون تھوڑی مانا جاتا ہے. جہاں انتظام مینجمنٹ سے جس چیز کا تعلق ہے تو آپ کو حکومت کے لا کو فالو کرنا پڑے گا, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آرمی چیف ہو, چاہے کوئی بھی ہو. ہوتا تو ایک ہی ہے, وہ باقی میں نے مثال کے طور پہ باتیں کر لی ہیں. جو بھی حاکم ہوگا, ناجائز ہو یا جائز ہو, اسلام میں حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس ملک چلانے کے لیے ڈنڈا ہو. ڈنڈا فی الحال ایک ہی کے پاس مجھے نظر آتا ہے, باقی 3 پیس سوٹ ٹائی میں آ رہے ہوتے ہیں, ٹش پش کر کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں. پاور پریکٹیکلی جس کے پاس ہوگی آپ کا حاکم وہ ہوگا. ہاں یہ اعتراض ضرور اٹھاؤ کہ ناجائز طریقے سے آیا ہے, غلط طریقے, وہ کرو آپ بحث, اور آئندہ کسی کو ناجائز طریقے سے مت آنے دو. لیکن جب آ گیا تو کیا ہوگا, آ گیا تو کیا ہوگا. اسلام بھائی دین فطرت ہے, قیامت تک کی رہنمائی کر کے گیا ہے. اسلام کہتا ہے غلط طریقے سے مت آنے دو, آ گیا ہے اب اطاعت کرو. کیوں؟ خون خرابہ نہ ہو. بعض چھوٹی برائی کو بڑی برائیوں سے بچنے کے لیے برداشت کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ ہے. ائمۃ الجور ہوں, ظالم حکمران ہوں یا عادل, ہم متحد رہیں گے اطاعت میں, اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے ذاتی معاملے کو کس پہ چھوڑ دیں گے؟ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. اللہ انتقام لے گا.